امریکہ نے رات گئے ایک بار پھر ایران کے ساحلی علاقوں بندر عباس اور کیس جزیرے پر بارود کی بارش کر کے سمندری ناکہ بندی شروع کر دی، جس کے جواب میں ایران نے بھی کویت اور بحرین میں موجود امریکی اڈوں پر درجنوں میزائل داغ کر پورے خطے کو دہلا دیا۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اس ہولناک فضائی و بحری ٹکراؤ کی ایک سنسنی خیز تفصیل جانیے آج کی اس رپورٹ میں۔ امریکی فوج نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف پھر حملہ شروع کر دیا۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے رات گئے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف آنے اور جانے والے تمام بحری جہازوں کی سخت فوجی ناکہ بندی بھی دوبارہ نافذ کر دی۔ اس وقت مشرق وسطی میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی بحری جہاز اور سینکڑوں جدید ترین لڑاکا طیارے پوری قوت کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے ان تازہ ترین حملوں کے دوران ایران کے ساحلی صوبے ہرمزگان، بندر عباس سے ایک جزیرے کیشر کشم میں دھماکوں کی ہولناک آوازیں سنی گئی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ رات گئے امریکی جنگی طیاروں نے ایرانی جزیرے کیس پر شدید بمباری کی اور وہاں بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ کشم جزیرے پر بھی امریکی میزائل آ کر گرے ہیں۔ ادھر مغربی ایران کے صوبے علام کے سرحدی علاقے دہلران میں بھی امریکی میزائلوں کی گنگڑ سنی گئی، جہاں موسیہ ڈسٹرکٹ میں پانی کی ایک فیکٹری پر 3 امریکی پروجیکٹائلز گرے، جس سے فیکٹری کی مشینری کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے کی ظاہریت کے جواب میں ایران کے پاس ایرانی انقلاب نے بھی خاموش رہنے کی بجائے انتہائی ہولناک جوابی وار کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رات گئے IRGC نے بحرین میں قائم امریکی بحری سپورٹ بیس سے 6 فیصد ایئر بیس کے ساتھ ساتھ کویت میں امریکی ڈرونز کے لانچنگ پیڈز اور ہتھیاروں کے گوداموں کو بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور درجنوں خودکش ڈرون سے نشانہ بنا کر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے اچانک اور بڑے حملے کے بعد کویت اور بحرین میں فضائی حملے کے سائرن بجے اٹھے اور دونوں ممالک میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ کویت کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ایک بحری جہاز بھی اس حملے کی زد میں آیا، جس میں 4 اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے انتہائی سخت اور سیدھی دھمکی جاری کی۔ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک وہ خود بس نہ کر دیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ایران نے فوری طور پر امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے امریکی فوج ایران کے تمام بجلی گھروں، پاور پلانٹس اور بڑے پلوں کو نشانہ بنا کر انہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گی تاکہ ان کی معیشت مفلوج ہو جائے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران میں اب لڑنے کی بہت کم صلاحیت باقی بچی اور اسے اب مذاکرات کی میز پر آنا ہی ہوگا۔ امریکہ کی یک طرفہ فوجی کارروائی پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا، جہاں اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب سن لی نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ یمن، بحر احمر اور ایران میں کشیدگی پھیلانے کا اصل ذمہ دار ہے۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو بائی پاس کر کے ایران پر کیا گیا یہ امریکی حملہ پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے امریکہ اور ایران سے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی بندی سے پوری دنیا کی معیشت خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے دونوں ممالک فوری طور پر سفارتکاری کی طرف لوٹیں۔ امریکہ کی جانب سے رات گئے شروع کیا گیا یہ پھر حملہ اور اس کے جواب میں ایران کی طرف سے خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہا۔ صدر ٹرمپ کے اس غصے اور ایرانی پاس ایرانی انقلاب کے اس وقت ترین رد عمل کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ اب تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کر جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریں۔